معراج النبی آقا مولا علیہ السلام کو 27ویں شب اور رجب المرجب میں عطا ہوئی۔ اس والے سے لوگوں میں اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو جسمانی طور پہ عطا ہوئی، بعض کہتے ہیں خواب میں عطا ہوئی، یعنی خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، بیت المعمور، ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش و کرسی، 70,000 حجاب حضور کے لیے ہٹائے گئے، اللہ کو اپنی جاگتی آنکھوں سے حضور نے دیکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں یہ خواب میں حضور کو عطا ہوا۔ تو اگر کوئی اس چیز کا قائل ہے بھی کہ حضور کو معراج خواب میں عطا ہوئی، تو تب بھی اس کو معراج کو تو ماننا پڑے گا نا، کیونکہ یہ ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کو کوئی خواب بھی آ جائے تو وہ عام خواب نہیں ہوتا، بلکہ وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو جو اس چیز کے قائل ہیں، اس بات کے قائل ہیں کہ حضور کو معراج خواب میں عطا ہوئی، ان کے پاس ایک روایت ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ معراج کی رات میں نے حضور کو اپنے بستر سے گم نہیں پایا۔ معراج کی رات حضور کے جسم اقدس کو میں نے اپنے بستر سے گم نہیں پایا، تو لہٰذا لوگ یہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ حضور کو خواب میں عطا ہوئی، جبکہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف میں اس بات کو ڈکلیئر کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ بات کر رہی ہیں مدینہ پاک کی، اور حضور کو معراج عطا ہوئی تھی مکہ شریف میں۔ تو یہاں حضور علیہ السلام کی واقعی اس معراج کی بات ہے جو خواب میں عطا ہوئی، کیونکہ حضور کو 70 معراجیں عطا ہوئی ہیں، ان میں سے صرف ایک جسمانی ہے، باقی ساری روحانی ہے۔ تو وہ جو اماں عائشہ بات کر رہی ہیں وہ واقعی روحانی معراج کی بات کر رہی ہیں، اور جسمانی معراج جو ہے وہ تو مکہ میں عطا ہوئی۔ اور بعض سے لکھا ہو سکتا ہے اس وقت اماں عائشہ پیدا بھی نہ ہوئی ہو سکتا ہے اس وقت نکاح بھی نہ ہوا ہو سکتا ہے اس وقت وہ 5 سال کی ہوں۔ تو اماں عائشہ کی یہ بات باقی کثیر صحابہ کی باتوں پر حجت نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت انس بن مالک، حضرت قتادہ، حضرت حذیفہ، حضرت ابن زید، حضرت ضحاک، حضرت ابی ہریرہ اور حضرت امام احمد بن حنبل اور امت کی ایک بڑی جماعت اور کثیر تعداد میں فقہائے کرام، متاخرین، متکلمین، محدثین، مفسرین رحم اللہ تعالی، آپ اس بات پر گئے ہیں، آپ نے یہی کہا ہے کہ اصح بات یہی ہے، ٹھیک بات یہی ہے کہ حضور کو معراج جسمانی طور پہ عطا ہوئی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور نے معراج کی رات 27ویں شب کو عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھی، اور پھر حضور علیہ السلام نے فجر کے وقت ہمیں اٹھایا اور بتایا اے ام ہانی میں محمد تمہارے ساتھ میں نے عشاء پڑھی، پھر اگلی نماز میں نے بیت المقدس میں پڑھی، اور پھر وہاں سے آ کر اب تمہارے ساتھ میں فجر پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ اماں عائشہ کی اس بات پہ بھی حجت ہے۔ تو بعض لوگوں کو ابھی بھی پھر سمجھ نہیں آتی، جبکہ یہ باتیں کتابوں میں بھی موجود ہیں، علماء نے بیان بھی کی ہیں، پھر بھی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں حق کدھر ہے، کون صحیح کہتا ہے، یہ مولویوں کا رولا ہے، اصل بات کون کرتا ہے۔ تو بھائی آپ کو یہ پتہ ہے کہ سبزی کہاں سے اچھی ملتی ہے، یہ پتہ ہے کہ دودھ کہاں سے اچھا ملتا ہے، یہ پتہ ہے کہ دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ خالص کہاں سے ملتی ہیں، تو یہ کیوں نہیں پتہ کہ دین خالص کہاں سے ملتا ہے؟ اور ابھی بھی لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں یار یہ عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں کہ عقل میں نہیں آتی، اور بھائی معراج تو کہتے ہی اس کو ہے جو عقل میں نہ آئے، یہ تو تمہارے میرے عقل کی بات ہے نا۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ عرش کی عقل ڈنگ ہے، عرش کی عقل ڈنگ ہے، چرخ میں آسماں ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔